لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي. پچھلے پروگرام میں تو ہم حاضر نہیں ہو سکے تھے کسی خاص وجہ سے. اس سے پہلے جو ہمارا آخری لائیو پروگرام تھا اس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے فرشتوں کے بارے میں. آپ نے بتایا تھا کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، ان کی تخلیق کس طرح ہوئی اور کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں. آج ہم بات کریں گے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی پر فرشتے کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم نے کئی دفعہ اس پروگرام میں بتایا بھی ہے کہ یہ غیب کی باتیں، جو پروگرام اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اس نظام کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا. تو ظاہر ہے فرشتے اس نظام کا بہت بڑا حصہ ہیں. تو ہمارے ناظرین کو یہ فرمائیے گا کہ جو شب و روز کے جو ہیں انجام دیتے ہیں اپنے امور، اور اس حوالے سے اسلام کیا خبر دیتا ہے کہ فرشتوں کی ہماری زندگی کے جو مسائل ہیں یہ روزمرہ کے، اس کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. جیسے کہ احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے 4 فرشتے پیدا فرمائے: جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل. یہ 4 فرشتے سب سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں اور سب سے آخر میں ان کو موت آئے گی. ان 4 فرشتوں کے ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف امور لگا رکھے ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سرگوشی فرما رہے تھے، تو اچانک آسمان سے پھٹنے کی آواز آئی. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف ہٹ گئے اور سکڑنے لگے، یہاں تک ان کا بعض حصہ بعض کے اندر داخل ہونے لگا اور زمین کے ساتھ لگ گئے. اتنے میں ایک فرشتہ نمودار ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس نے رب کائنات کا سلام پہنچایا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ صاحب حکومت نبی بننا چاہتے ہیں یا عبادت گزار بندہ. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے اشارہ کیا پست رہنے کا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں عبادت گزار بندہ رہنا چاہتا ہوں. تو یہ جب کہا تو فرشتہ آسمان کی طرف عروج کر گیا. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. میں چاہتا تھا کہ پوچھوں کہ یہ کون ہے، لیکن تیری حالت دیکھ کر میں رک گیا پوچھنے سے کہ تو سکڑ کر زمین سے لگ گیا. اس پر حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ اسرافیل فرشتہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آپ کے پاس بھیجا تھا. جب سے اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا ہے یہ اللہ کے سامنے صف بستہ کھڑا ہے اور کبھی اس نے نگاہ نہیں اٹھائی. یہ پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے پاس اس کو بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو حکم فرماتے ہیں امور دنیا میں سے، تو لوح محفوظ کے اندر وہ رقم کر دیا جاتا ہے اور اس کی نظر لوح محفوظ پر رہتی ہے، اور لوح محفوظ اس کے ماتھے کے ساتھ آ کے ٹکراتی ہے. یہ ماتھے کو حرکت دیتا ہے اور اس حکم کو پڑھتا ہے. اگر وہ حکم میرے متعلق ہوتا ہے تو مجھے وہ حکم پہنچا دیتا ہے، اگر وہ حکم میکائیل کے متعلق ہوتا تو میکائیل کو وہ حکم پہنچا دیتا ہے، اور اگر اسرائیل کے متعلق وہ حکم ہوتا تو اسرائیل کو حکم پہنچا دیتا ہے. تو اس طریقے سے یہ اسراف فرشتہ لوح محفوظ کو دیکھتا ہے، تو وہاں سے یہ امور دنیا تقسیم ہوتے ہیں. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل تیری کیا ذمہ داری ہے. اس پر جبرائیل نے کہا کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اللہ کے رسولوں کو وحی پہنچاتا ہوں اور لشکروں کی مدد کرتا ہوں اور دشمنوں پر عذاب نازل کرتا ہوں جہاد میں، جہاد، جنگ و جہاد میں. اور پوچھا کہ میکائیل کی کیا ذمہ داری ہے. کہا کہ میکائیل کی ذمہ داری ہے کہ جو آسمان سے بارش کا قطرہ گرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ زمین کے کس حصے پر گرا ہے، اور جو نباتات اگتی ہیں ان کو دیکھتا ہے کہ کہاں سے بیج پھوٹ رہا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور اسرائیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ قبض ارواح اس کو دیا گیا ہے کہ وہ روحوں کو قبض کرتا ہے. اور اسرافیل خود وہ سور جو ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہوگا وہ سور پھونک دے گا. تو فرمایا اس انداز سے یہ امور تقسیم ہوتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 5 فرشتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. 4 تو کرامن کاتبین ہیں، نیکی اور بدی لکھنے والے، اور وہ دن اور رات کے الگ الگ ہیں. اور ایک فرشتہ مستقل ساتھ رہتا ہے. یوں 5 فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور وہ کرامن کاتبین انسان کی ہر حرکت اور سکون کو لکھتے ہیں. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ
ایک شخص جو ہے وہ اس گدھے سے گر گیا تو اس نے اپنے گدھے کو کہا کہ تو برباد ہو. تو اس پر نیکی لکھنے والے نے کہا کہ میں اس کو کیا لکھوں, یہ تو کوئی نیکی کی بات نہیں ہے. تو بدی والے نے کہا کہ میں کیا لکھوں, یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ جو بات نیکی لکھنے والا نے لکھے تو بدی والے سے کہا کہ اس کو تو لکھ لیا کر. تو گویا کہ وہ جملہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے. امام مجاہد بڑے تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جو مریض آہ کرتا ہے, آہیں بھرتا ہے, وہ آہیں بھی لکھی جاتی ہیں. مطلب کوئی چیز ایسی نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ہاں بالکل شب و روز اظہار ہم کریں, اظہار کریں تو وہ بغیر نوٹس کیے ہوئے. بالکل. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ 360 فرشتے ہیں جو انسان کے 360 ہڈیوں کے جوڑوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور 7 فرشتے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں, 1 فرشتہ ماتھے کی حفاظت پر ہے, 2 فرشتے ہونٹوں کی حفاظت پر ہے. اور اس میں عجیب روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ ہونٹ سے جو بھی یعنی نکالتا ہے, جو بات کہتا ہے, تو یہ ہونٹوں کے فرشتے کسی بات کی کیئر نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کرامن کاتبین اس کا حساب کتاب لکھ رہے ہیں. لیکن جب وہ ہونٹ سے درود پاک پڑھتا ہے تو یہ فوراً درود پاک کو نقل کر لیتا ہے. یعنی صلاۃ و سلام کی عبادت کی یہ شان ہے کہ یہ ہونٹوں والے فرشتے اس کو محفوظ کرتے ہیں. اس طرح ہمارا نظام زندگی پورا فرشتوں کی نظر میں ہے اور ایک ایک حرکت و سکون ہمارا نوٹ ہوتا ہے. لیکن وہ ہم سے پوشیدہ ہے, پوشیدہ ہے, غیب کا نظام جو چل رہا ہے. بالکل. اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں یا جو اللہ کے اولیاء ہیں, اللہ کے قریب پہنچے اپنی محنت سے عبادت کر کے, ان کے اوپر اس نظام سے چیزیں ظاہر کی جاتی ہیں. جی جی. اور یا جو آپ وظائف بتاتے ہیں یا لوگوں کو یہ دعائیں بتاتے ہیں قرآن اور سنت سے, پھر وہ وظیفے یا وہ دعائیں ان کا اثر اس نظام پہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. ملائکہ بالکل اللہ جو ہے ملائکوں کو مقرر کر دیتے ہیں کہ میرے فلاں نام کا ذکر کیا ہے تو لہٰذا اس کی اس طریقے سے مدد کی جائے, کیونکہ تدبیر امور ملائکہ کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. أوصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب. أوصانا النبي وخير الصحاب